بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج 6 متنازع نہروں کے ایشو پہ سینٹ آف پاکستان میں کافی ہنگامہ ہوا اور پھر اچانک کورم کی وجہ سے جو اجلاس ہے وہ ملتوی کرنا پڑا۔ دوسری طرف کراچی میں جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہ 6 نئی نہریں نہیں بننے دیں گے۔ لیکن وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب نے آج بہت سے جو سندھ کے اہم سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایفرٹس تو ہو رہی ہیں، ٹیلی فون پہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، کیا یہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ طے پا جائے گا؟ کیونکہ اب اس میں جو JUIF ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی آج JUIF کے جو رہنما ہیں راشد سومرو صاحب، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے۔ تو معاملہ کدھر جا رہا ہے، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب بھی موجود ہیں اور سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن صاحب بھی موجود ہیں، اور کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں، JUI کے سینئر رہنما ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے رانا صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے آج رابطے ہوئے ہیں، راشد سومرو صاحب سے بھی ہوا، یاز لطیف پلیجو صاحب سے بھی ہوا، زین شاہ صاحب سے بھی ہوا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے علاوہ جو سندھ کے مختلف رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلنے کی توقع ہے؟ دیکھیں، جہاں تک صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، صوبائی حکومت کے پاس کیونکہ مینڈیٹ ہے اور ان کے ساتھ اس سلسلے میں جو ہے وہ جو آئینی فورمز ہیں ان کے اوپر بھی ان کے ساتھ بات ہوتی آ رہی ہے، اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے اس ایشو کو جس طرح سے پری میٹنگز بات ہوتی ہے کہ میٹنگ میں جانے سے پہلے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر کنسنسس حاصل کیا جائے، تو اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش ہے حکومت کی، وزیر اعظم کی، اور اس سلسلے میں شرجیل میمن صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے اس بارے میں حوصلہ افزا بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ایکسپرٹس یا جو پروفیشنلز ہیں تو اس لیول پہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو جیسے ہی وزیر اعظم کل تشریف لاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ پیش رفت ہوگی اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوں گے۔ باقی جو اس وقت صورتحال ہے، جو باقی ہمارے صاحبان جو ہمارے دوست ہیں ان میں JUI کے دوست بھی آج شامل ہوئے ہیں، وہ جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ تو دیکھیں انہوں نے پنجاب سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ اس کو روکا ہوا ہے، بے پناہ مشکلات ہیں لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کا آپ کے علم میں ہے کہ آج کل جو ہے وہ یعنی سیزن ہے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ جانور جو ہے وہ وہاں پہ مر رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان سے گزارش کی ہے، ان سے بات ہوئی ہے کہ بھئی آپ اس سلسلے میں بات کریں، اپنے مطالبات کو جو ہے وہ آپ جس فورم پہ بھی اگر ہمارے ساتھ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام جو آپ کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آپ مشکلات پیدا کریں، تو یہ تو کم از کم آپ مہربانی کریں اور اس ٹریفک کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ نہ روکیں۔ لیکن میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ابہام کا یہ عالم ہے کہ جن صاحبان سے بات ہوئی، میں نام نہیں لیتا، ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ جو چولستان یہ نہر جس کا جھگڑا ہے اس کی کھدائی بند کروا دیں تو ہم یہ ٹریفک جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر اس کی کھدائی کسی جگہ پہ ہو رہی ہے تو آپ اس جگہ کی نشاندہی کر دیں تو میں کھدائی بند کروا دیتا ہوں۔ تو کہتے جی نہیں، کھدائی ہو رہی ہے، یہاں پہ تو ہماری کیبل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو چل رہی ہیں۔ یعنی یہ عالم ہے ابہام کا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نہر کی جو ہے وہ کھدائی ہو رہی ہے اس وقت، اور وہ جو ہے انہوں نے ٹریفک جو ہے وہ جیم کی اور ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تو اس سلسلے میں مجھے معلوم ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس نہر کی کھدائی شروع نہیں ہوئی؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے. ابھی تو یہ یعنی فائلوں کے مرحلے کے اوپر ہے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف سندھ نے بھی, مجھے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اپیل کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ اپیل کرنی چاہیے کہ یہ جو وہ انہوں نے ٹریفک جیم کی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو بے پناہ مشکلات ہیں, اسے کھول دینا چاہیے. اس سلسلے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, آنے والے دنوں میں ہوگی, اور یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ریزالو ہوگا. اچھا, شرجیل میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل صاحب, آج چیف منسٹر سندھ جو ہیں انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ آپ احتجاج ضرور کریں لیکن سڑکیں جو ہیں وہ بند نہ کریں, ٹریفک کو ڈسٹرب نہ کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپیل کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب, تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کے یہ اپیل کریں گے کہ احتجاج ضرور کریں لیکن سڑکیں بند نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ امیر صاحب, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, اور یہ کل میرا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا, آج اخبار میں چھپا ہوا ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے بھی آج بیان کیا, اور پھر میں نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے, آئینی حق ہے. اس کے لیے آپ گراؤنڈز لیں, پبلک پلیسز ایسی جہاں پہ آپ گورنمنٹ سے مشورہ کریں کہ آپ کہاں جو ہے اپنے آپ کو کسی پارک میں ہم آپ کو دے دیتے ہیں, کسی گراؤنڈ میں آپ کو جگہ دے دیتے ہیں, وہاں کریں, سڑکیں بلاک نہ کریں, کیونکہ سڑکوں کے بلاک ہونے سے لوگوں کو, عام پبلک کو پریشانی ہو رہی ہے. اور میں اس میں تفصیلات بھی دی کہ جی جس طرح مال مویشی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے کسان جو کہ یہاں سندھ سے ویجیٹیبلز پنجاب جا رہی ہیں یا کہیں اور جا رہی ہیں تو ویجیٹیبلز خراب ہو رہی ہیں. اسی طریقے جو آپ کے ایکسپورٹ, پورے کراچی کا پورٹ کراچی میں, یہاں سے کتنے لوگوں کے آرڈرز ہوں گے, کتنے لوگوں نے چیزیں باہر سے منگوائی ہوگی, کوئی ایڈیبل آئٹمز ہوں گے, کوئی اور چیزیں ہوں گی, وہ ساری چیزیں یہاں سے جا رہی ہیں. تو پورا وہ نظام جو ہے وہ سب چوک ہے. تو ہم نے یہی ان سے ریکویسٹ کی ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹی, وہ جو باقی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں, کہ برائے مہربانی آپ لوگ بھلے آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں, احتجاج کرنا ہے یا مظاہرے کرنا ہے, لیکن آپ روڈ بلاک نہ کریں. تو وہ ہم التجا کر رہے ہیں. جیسے رانا صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی آج ان سے اسی لیے ان کو فون کیا ہے کہ جی یہ روڈ بلاک وغیرہ نہ کریں. باقی جہاں تک رانا صاحب سے اس موضوع پہ بات ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کا بالکل یہ موقف ہے کہ اس کینال منصوبے کو وفاقی حکومت فی الفور ختم کرنے کا اعلان کرے. ہماری ان سے ریکویسٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب, ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور سمجھدار ہیں, تو وہ اس حالات کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو ختم کریں گے. اور پروجیکٹ کو ختم کریں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جسچر جائے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ہی ملک کے ایک صوبے کے عوام کی آواز سنی, اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے, باقی سب لوگ بعد میں جا کے, میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ 14 جون کو جو ہے وہ ایک سمری تیار ہوئی, چیف منسٹر صاحب نے 16 جون کو وہ سمری سائن کی, اور پھر وہ سمری وہاں بن کے وہاں گئی جس میں یہ سارے ریزرویشنز تھے. باقی یہ نیشنل, باقی پارٹیاں بعد میں, لیکن شروع سے پیپلز پارٹی کا یہ اسٹرانگ سٹانس تھا کہ یہ کینالز نہیں بننے چاہیے. اور آج بھی ہم اپنے بالکل فرم ہیں. رانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم پیپلز پارٹی, کیونکہ سندھ کی سب سے بڑی الیکٹڈ جماعت ہے, اور جو ہے سندھ کی جو ہے مینڈیٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور گورنمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی ہے. تو وہ ساری چیزوں کو جو رانا صاحب نے 3 دن سے مسلسل ان کے رابطے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی وی آر پازیٹیو, لیکن ہماری گزارش ہوگی کہ فوری طور پہ آپ جو ہے ان کینال کے خاتمے کا اعلان کریں. اچھا کامران مرزا صاحب, ایک تو احتجاج سڑکوں پہ ہو رہا ہے, آپ نے اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, آج آپ نے اس ایشو پہ, پانی کے مسئلے پہ آج آپ نے سینٹ میں احتجاج کیا, لیکن پھر کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. تو یہ کیسے, کیا ہوا, وہ پھر اجلاس ہی ختم ہو گیا؟ پیپلز پارٹی بھی نکل گئی ہاؤس سے. جب نہروں کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے جو ہے فلور مانگا گیا, پہلے تو چیئرمین دینے کے لیے تیار نہیں تھے, مگر جب کوئی مجبوری زیادہ بڑھ گئی تو پیپلز پارٹی بھی نکل گئی, نون بھی نکل گئی, ان کے دیگر الائنس وہ بھی نکل گئے, اور میرا خیال ہے کہ 5-7 منٹ کے اندر 2 دفعہ کورم جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہوا. پہلی دفعہ کورم جو ہے انسیڈنٹلی پورا تھا, اور ہاؤس پھر جو ہے نا وہ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد 2-4-5 منٹ گزرے, پھر 2-3 لوگوں کو اشارے کیے, وہ بھی نکل گئے, اور کورم ٹوٹ گیا, اور بات اس طرح سے درمیان میں رہ گئی. یہ ابہامات کی بات کرتے ہیں کہ ابہام ہے. ابہام ہے تو ابہام کس نے, ابہام کو جو ختم کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور اس کے لیے دستوری ادارے موجود ہیں. سی سی آئی کی بات کرتے ہیں کہ دستوری ادارے, سی سی آئی کا اجلاس کب سے نہیں ہوا؟ سینٹ میں جو نا موشن آیا ہوا ہے, نہیں ٹیک اپ ہوگا, ایڈمٹ ہو جائے گا, ٹیک اپ نہیں ہوگا, اور وہ اسی طرح سے کل ہوتا جائے گا.
جتنے مسائل اس ملک میں ہیں اس ہر معاملے پہ ہم کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ لاتے ہیں اور وہ ہر انسٹرومنٹ کل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پہ معاملات حل کرتے ہیں۔ بلوچستان کا معاملہ، خیبر پختونخوا کا معاملہ، آج سندھ والی نہروں کا معاملہ، یہ سارے کے سارے معاملات سڑکوں پہ حل ہو رہے ہیں نا۔ جب سڑکیں بند ہو جاتی، بلوچستان میں بھی سڑکیں بند تھی، خیبر پختونخوا میں آپ کی کئی سڑکیں 8-8 مہینے سے بند ہیں، سندھ والی بند ہو گئی۔ جب شدت پیدا ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں آ جائیں بات کرتے ہیں اس کے اوپر، تو شدت سے پہلے جو ہے اس کو دستور کے مطابق حل کریں۔ آپ کے پاس پانی پنجاب کا ہے، ہم آپ کو مبارک ہو، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کو پنجاب کا پانی چاہیے، پہلے بتائیے تو صحیح پنجاب کے پاس کوئی فالتو پانی ہے بھی؟ وہ چولستان تک لے جانے کے لیے وہ پانی آپ کے پاس ہے، اس کو بتا دیجئے، اس کی شناخت کروائیے کہ یہ پانی ہم سے جو ہے نا زیادہ بچتا ہے، یہ پانی ہم لے جائیں گے، اور اس کو دستوری فورم پہ حل کریے اس معاملے کو۔ ہم قطعاً اعتراض نہیں کریں گے، پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی ہمارے ہیں، مگر آپ پہلے یہ بتائیے کہ یہ پانی ہے بھی ہے آپ کے پاس؟ اگر نہیں ہے، کوئی چیز ہے نہیں ہے، تو پھر آپ نے کس چیز میں تقسیم کرنی ہے اس کو؟ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، ویسے تو شرجیل میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آج چیف منسٹر سندھ نے مراد علی شاہ صاحب نے آپ کو اپریشیٹ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک 2 ٹوک اعلان کیا، ذرا سنیں وہ کیا ہے۔ یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، یہ کنال کے پروجیکٹس کو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بننے نہیں دے گی۔ تو وفاقی حکومت کا اس بات پہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا، اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا، اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہیں اس وقت، تو پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے سب کو پتہ ہے۔ تو رانا صاحب، آپ کی جو بات چیت ہے سندھ حکومت کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہیں، اس کو سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چیف منسٹر سندھ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر قیمت پر یہ منصوبہ ختم کرنا پڑے گا، تب ہی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ تو کیا یہ صورت آپ کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو دلیل ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی یا پیپلز پارٹی کی ایز جو ہے وہ نمائندہ پروونس سندھ، تو معاملہ یہ کہ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری بات بھی سنیں اور اپنی بات بھی جو ہے وہ ہمیں چلیں، اگر وہ ہماری بات پہ قائل نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں اپنی بات پہ قائل کر لیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ آن دی ٹیبل ہی ہوں گی نا۔ تو آن دی ٹیبل جو ہے اس بیٹھنے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کا۔ آخر ایک یعنی اگر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی جو ہے وہ ایسی زمینیں موجود ہیں جن کو آباد ہونا چاہیے، جن کو سرسبز ہونا چاہیے، گرین انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور پانی جو اویلیبل ہے اگر اس پانی کو آپ نے محفوظ نہ کیا، اس میں جو ذرائع آبپاشی ہیں ان میں آپ تبدیلی نہ لے کے آئے جس طرح سے پوری دنیا لے کے آئی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ پھر آپ کی جو اس وقت زمین کاشت ہو رہی ہے، جس کی آبیاری ہو رہی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے ایشوز جو ہیں، ان کے اوپر ایک نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر تمام صوبوں کو آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ آخر کب ہم نیشنل ڈائیلاگ کریں گے؟ وہ چلیں، اب اگر پہلے نہیں ہوا تو آج سے اس کا آغاز کر دیں۔ تو اس کے اوپر جب تک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونس جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے میں بھی ایسی ہی بات کروں اور دوسری طرف سے بھی ایسی بات ہو تو پھر یہ ڈیڈ لاک ہے۔ اچھا شرجیل میمن صاحب، یہ اس کا آپ کیا رسپانس کریں گے کہ ایک بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ جناب پہلے آپ منصوبہ ختم کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے، تو پھر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر بات چیت کس پہ ہوگی؟ دیکھیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، 2 چیزیں ابھی تک انہوں نے ہوا کیا تھا۔ یہ جنوری 2024 کو 17 جنوری کو ارسا کی ایک میٹنگ ہوئی، اور ارسا کی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ یہ اضافی پانی ہے، پانی زیادہ ہے اور یہ کینال بنایا جائے، ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا۔ اس وقت بھی ارسا میں سندھ کے جو ممبر تھے انہوں نے
اس کو اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی پانی یہاں پہ وافر مقدار میں نہیں ہے، اور آپ نے جو سندھ کا پانی ہے ویسے ہی سندھ کو کم ملتا ہے، تو یہ اویلیبل نہیں ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ غلط ہو. خیر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 14 جون کو سمری بنی، 16 جون کو چیف منسٹر نے سائن کی اور بھیجی، جس میں بتایا گیا کہ ایسا کا وہ سرٹیفکیٹ منسوخ کیا جائے، وہ سرٹیفکیٹ غلط شمار پہ ہوا ہے. دوسرا چیز سب چیزوں پہ ہم ریلائے کرتے ہیں. ایک اکارڈ سائن ہے، ایک اکارڈ مینز ایک اگریمنٹ سائن ہے ود ان دا پروونسز، اور اس میں یہ چیز موجود ہے کہ جی ہمیں اپنے حصے کا پانی ملنا، ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں دے پا رہے ہیں لوگ. اور اس کے دلیلیں پہ میں اس میں 4 گھنٹہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک فیکٹ اور فگر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی ہمیں اپنا پانی نہیں مل رہا، ہمیں پانی پہ ہمیں ریزرویشنز ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ہو گئی. اب جو ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی بالکل پرائم منسٹر صاحب اعلان کریں کہ جی پروجیکٹ ہم ختم کر رہے ہیں. اور یس اب اگر مزید ڈائلاگ کسی نے کر رہے ہیں، ٹیکنیکل ٹیم نے بیٹھنا ہے، ابھی فی الحال تو آپ پروجیکٹ بند کرنے کا تو اعلان کریں نا، کیونکہ وہ پروجیکٹ کیا آپ نے جو الائیو رکھ کے جو اعلان کیا، جو جس کی ابھی تک ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر رانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جی دلیلوں پہ بات ہونی چاہیے، بالکل ہم دلیلوں میں تیار ہیں. اسی لیے تو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بیشتر ان کو کہا، خط لکھا کہ جی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا کہتا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے قانون دان ہے، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر 90 دن کے اندر آپ نے CCI کی میٹنگ بلانی ہے. وہ بھی تو میٹنگ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے ڈسپائٹ آف سو مینی لیٹرز ریٹن بائی دا آنریبل چیف منسٹر سندھ. اور ہم نے پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا ہے کہ جی آپ وہ میٹنگ بلائیں تاکہ آپ اس میٹر کو ریزالو کریں. تو آپ وہ میٹنگ نہیں بلا رہے. اسی طریقے سے تو مطلب اگر دلیل کسی کے پاس اچھی ہے تو دلیل اگر آپ کو آلریڈی اچھی ہے تو پھر آپ میٹنگ بلانے میں کوئی نہیں تھا آپ کو. باقی 100 میٹنگیں کر رہے ہیں، آپ یہ کر لیں. اس وقت میرے حساب سے سب سے زیادہ پاکستان کا سب سے موسٹ کرٹیکل اور کروشل میٹر یہ ہے جو اس وقت یہاں پہ جو حالت ہے، تو آپ کو اس کو پہلے پرائورٹی دینی ہے. باقی آپ کے ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب کے اور بھی دورے ہوں گے، اور بھی ساری چیزیں ہوں گی، وہ بہت قابل احترام ہے، لیکن اس وقت آپ کی جو امپورٹنٹ چیزیں وہ کریں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ پنجاب سے پی ایم ایل لیڈرشپ کے عجیب و غریب بیانات آتے ہیں اوپر سے. مطلب میں سمجھ نہیں رہا کہ یا سنجیدگی کا اظہار وہاں سے پی ایم ایل لیڈرشپ نہیں کر پا رہی ہے، یا میں ہم ویلکم کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کیا، اور اچھی بات ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ جی یہ ایک میٹر سنگین ہے، اس پہ فوری طور پہ صوبوں سے بات کیجیے اور میٹر کو ریزالو کریں. ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں، اور ریزالو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کسی بھی فورم پہ بٹھا دیں وہ ڈائلاگ. اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں رانا صاحب کے باقاعدہ ٹی وی چینل پہ لائیو ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. وہ دلیل ہے اگر ٹی وی چینل پہ لائیو دینے کے تیار ہیں، ہم اس پہ بھی تیار ہیں کہ آپ پورے ڈائلاگ کو آپ بالکل سب پبلک کی اوپن کر لیں. پتہ چلے کہ یہ آپ کی دریا دلی ہے کہ آپ ٹی وی چینل پہ لائیو شو میں یا لائیو ڈسکشن میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ معاملات جو ہیں یہ لائیو شوز میں آپ طے نہ کریں، یہ بند کمروں میں ہی طے کریں تو بہتر ہے. اس لیے کہ کچھ مجھے بھی پتہ ہے کہ جو آرگومنٹس ہیں ان میں کافی شدت بھی ہے. اور یہ جو بات کی ہے کامران مرتضیٰ صاحب، شرجیل میمن صاحب نے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس بلانا ہے، کیا یہ درست ہے کہ اس کے لیے ایک مخصوص مدت آئین میں طے کی گئی؟ جی ہاں، اس کے لیے 90 دن مدت ہے، اور میں نے موشن موو کی ہوئی ہے اور وہ ایڈمٹ ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے 90 دن سے کتنے 90 دن آپ نے سینٹ میں موو کیا ہوا ہے، اور اس کو وہ ایڈمٹ ہوئی ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ فکس ہو رہی ہے اور نہ اجلاس بلوایا جا رہا ہے. اور ایک اور آپ کو بتا دوں، آج ایک میری موشن تھی NFC ایوارڈ پہ، 15 سال سے شاید NFC ایوارڈ نہیں ہوا، 2009 میں آیا تھا، 2009 میں. آج 15 سال ہو گئے نا، 16 سال. تو اس پہ جو موشن میں نے موو کیا وہ آج ریجیکٹ کر دیا. اس نے چیئرمین صاحب نے کہا ان ایڈمیزیبل ہے، یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے ایک مخصوص مدت کے بعد، اور انہوں نے اس کو ان ایڈمیزیبل کر کے اس کو اسکریپ کر دیا. اچھا رانا صاحب، یہ جو شرجیل میمن صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ آپ کی پارٹی کے کچھ وزراء کی، ایک طرف آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف جو کچھ صوبائی وزراء ہیں اور یا شاید کچھ وفاقی وزراء ہیں ان کے بیانات پہ شکوہ بھی کر رہے ہیں. اس پہ ایک بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شرجیل میمن صاحب موجود ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. تو رانا صاحب، جن پنجاب کے وزراء کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کچھ وفاقی وزراء بھی شامل ہیں. تو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جناب حنیف عباسی صاحب، انہوں نے آج کیا فرمایا، ذرا وہ سن لیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, एक ही कश्ती के सवार है। 100 दफा दस चुके हैं कि असी उसे तनख्वाह दे उत्ते वो भी काम करेंगे ते असी भी काम करेंगे जिहड़ी सानू एमएनए दी मिलदी है। राणा साहब, ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और यानी कि उसी पुरानी तनख्वाह पे हमने काम करना है। तो आपका क्या ख्याल है, सही कहा है उन्होंने? नहीं, वो नई तनख्वाह की बात कर रहे हैं, उनको पता है कि तनख्वाह बढ़ गई है। हाँ, तो वो एमएनए की नई तनख्वाह की बात कर रहे हैं वो। अच्छा चलें, ठीक है, आपने कवर कर लिया है। तो शर्जील मेमन साहब, चलें, ये तो मैंने एक अजराह तफन्नुन एक बयान चलाया, लेकिन आपको किस बयान पे एतराज़ है? हनीफ अब्बासी साहब के बयान पे एतराज़ है या किसी और बयान पे एतराज़ है? खैर आमिर साहब, मैंने तो अभी सुना है ये बयान। मैं हनीफ अब्बासी साहब को और पीएमएलएन को ये मतलब बड़े गुजारिश के साथ कह दूं कि किसी गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। हम किसी तनख्वाह पे काम नहीं करते, और ना ही ये उनका मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने क्या सोच के किया है। और ये इस मैटर पे पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत संजीदा है, और अगर वो गलत फहमी में है हनीफ अब्बासी साहब कि जी पीपल्स पार्टी हर सूरत में जो है हर चीज़ को कबूल कर लेगी, तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी, और ये गलत फहमी कभी कभी जो अपने लीडरान को भी अगर गलत मशवरे को देते हैं तो फिर ये उनके साथ भी ज्यादती होती है। जो यहाँ पे बात की उन्होंने बयानों की, ये हमने कहा कि जी पंजाब से कुछ और कुछ इनके वज़ीर मुमलिकत साहब हैं लॉ के, उन्होंने कभी कभी इस तरह के बयान दिए, और आज भी पंजाब से की गवर्नमेंट से जो बयान हैं वो काबिल अफसोस है, और मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा है। और अगर इस पूरी सिचुएशन को माजरत के साथ पंजाब गवर्नमेंट और जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि मौजूद लोग हैं राना सनाउल्लाह साहब जैसे भी, लेकिन अगर कुछ और प्राइम मिनिस्टर साहब भी संजीदगी से ले रहे हैं अगर, लेकिन बाकी जो अगर ये लोग संजीदा नहीं ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। इनको एहसास नहीं है सिचुएशन का, ये बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, और हम समझते हैं कि सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस, और हम उसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, और ना ही हम कोई चीज़ इस वक्त मजाक में कर रहे हैं, और ना ही हमारा मजाक का मकसद है। और उनको अगर पीएमएलएन उसको रूटीन में उनके लिए जो महकमे वाले वो अगर बयान दे दें कि जी बस वो कभी वो चीफ मिनिस्टर साहब को किसी और चीफ मिनिस्टर से मिला रहे हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी लीडरशिप पे तनकीदें कर रहे हैं, तो बहुत ही मैं समझता हूँ इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी वो मतलब वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे हैं। सिचुएशन ये लेकिन शर्जील साहब, अगर बिलावल साहब जो हैं वो जलसे में अगर वो बराह रास्त तनकीद करेंगे मुस्लिम लीग नून पे, शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मजाक उड़ाएंगे, तो फिर ज़ाहिरी बात है पंजाब के वज़ीर जवाब तो देंगे ना। तो क्या ये जवाबुल जवाब नहीं हो रहा, यानी कि ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं? आमिर साहब, मैं आपको बताऊं कि हमें पता है कि इस वक्त हम किस सिचुएशन को देख रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि ये चीज़ जो है मतलब शायद हमारे पास नेशनल मीडिया में एक दिन से ये चीज़ ज़्यादा थोड़ी हाईलाइट हुई है। ये नहरों का मसला संजीदा मसला है, और इस वक्त जो है लोगों को पानी की शॉर्टेज कुदरती भी है। मैं आपको बताऊं कि इस बार वैसे ड्राउट ईयर है, लोग बहुत परेशान हैं, और लोग वाकई उस गलत फहमी में है कि शायद कैनाल बनना शुरू है। मुझे पता है कैनाल अभी नहीं बने, हमें पता है कैनाल नहीं बने, लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि इस मंसूबे को आप बंद करें, ताकि लोग जो इस वक्त नेचुरल ड्राउट है वो आपकी तरफ भी गलत फहमी में ना लें। लोगों को वरगलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। कुछ ऐसे बेवकूफ़ लीडर हैं जो वहाँ पे जाके चोलिस्तान में और उल्टी सीधी वीडियोस बैठ के भेज रहे हैं कि जी यस कैनाल का काम शुरू हो गया है। कुछ और लोग भी फिलैंथ्रोपिस्ट भी वहाँ पहुँच गए, लोगों को मतलब गलत राह बताई जा रही है। अब एक लेट्स सपोज नेचुरल आपका डाउट है, और आप अगर लोगों को ये कह रहे हैं कि कैनाल बन चुका है और उसकी वजह से आपको पानी कम है, तो लोगों का तो पारा हर एक ने तो वो चीज़ नहीं देखी, हर एक ने यहाँ पूरे 7 करोड़ आवाम ने जाके चोलिस्तान नहीं देखना है, तो लोगों को मिसगाइड भी किया जा रहा है। हमने तो फर्म है पीपल्स पार्टी पहले दिन से कि कैनाल नहीं बनेंगे और नहीं बनने देंगे, ये 2 सवाल है ना पीपल्स पार्टी तरफ से, तो हम लोग उसको उस पर फर्म है। लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा की मुहिम चल रही है, तो चीज़ें बहुत सीरियस हैं। तो अगर चेयरमैन साहब ने भी मेरे हिसाब से, जो हम सबके एक्सपेक्टेशन हिसाब से, बहुत नरम अपना रवैया रखा हुआ है। नरम मीन्स के वो बहुत मेच्योरिटी वाला, मैं नरम भी लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मेच्योरिटी वाला। तो उनके बयानात को कोई गलत रंग ना ले, लेकिन वो मेच्योरिटी के साथ साथ वो अपना मैसेज भी बड़े पोलाइटली वो कन्वे कर रहे हैं कि जी देखें। और उन्होंने कहा अगर 4 अप्रैल वाला जलसा देखते तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है, उन्होंने पाकिस्तान खपे का भी नारा लगाया। उन्होंने कहा कि हम सब चारों सूबों को मिलकर जुड़ के जो एक मजबूत पाकिस्तान बनाना है, वो भी चेयरमैन साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि अगर पानी का मसला है आवाम के लिए, तो मैं अपने आवाम के साथ खड़ा हूँगा, वफाकी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हूँगा, वो भी उन्होंने क्लियर मैसेज दिया। तो वो उनकी वो संजीदा बातें कर रहे हैं सारी। ठीक है,
اچھا کامران صاحب، آپ کی جماعت نے تو ہمیشہ عدم تشدد کی بات کیا ہے، وائلنس کا سامنا بھی کیا ہے، وائلنس کی مذمت بھی کیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نہروں کا مسئلہ ہے، تو اس میں جو آپ کی جو سندھ میں جماعت ہے JUI، اس کے کچھ رہنما جو ہیں وہ ہتھیار اٹھا کے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور کافی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. میں ان کی وہ ویڈیو نہیں چلانا چاہتا. وہ ہتھیار تک معاملہ نہیں لے جانا چاہیں گے. وہ کچھ مطلب اگر کسی نے اس طرح سے بے وقوفی کی ہے تو اس کو یہ میسج کنوے ہو جائے گا. ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن جدوجہد پہ، دستوری جدوجہد پہ جو ہے یقین کرتے ہیں. ہتھیار کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ایک اپیل کی جا رہی ہے کہ جی آپ احتجاج ضرور کریں لیکن سڑکیں بند نہ کریں، اس کی آپ تائید کرتے ہیں؟ اس میں وہ ایک دن کے لیے سڑکیں بند کی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے، دیکھیے بلوچستان میں معاملہ حل نہیں ہوا جب تک جو ہے وہ ابھی بھی حل نہیں ہوا، مگر وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ کے کئی سڑکیں جو ہے نا بند رہیں اور ابھی بھی جو ہے نا اکثر سڑکوں پہ ٹریول نہیں ہو سکتا. خیبر پختونخوا میں یہی حال ہے. سندھ میں بھی جو ہے نا وہ اس معاملے کو جو ہے اس ایشو کو اتنا خراب کر دیا گیا. آپ اس کا آئینی ادارے کا اجلاس بلواتے، اس میں بتاتے کہ جی یہ پانی ہمارے پاس فالتو ہے، یہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، اور دوسروں کو اس پہ قائل کرتے، یہ بات ختم ہو جاتی. یا جو بھی میکنزم تھا 1991 کے معاہدے کے مطابق اس میں جو ہے نا وہ لے آتے تو مسئلہ بڑا آسانی سے ختم ہو سکتا ہے. یہ خام خواہ مسائل پیدا کرتے ہیں. پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں پھر اس کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو نان ایشوز جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں. یہ نان ایشوز تھے جن کو ایشوز بناتے ہیں اور پھر اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ لوگ اصل ایشوز کی طرف نہ آئیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو غربت ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ ہماری تعلیم نہیں ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ ہماری صحت کا مسئلہ ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ یہاں اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اصل ایشوز کی طرف لوگوں کو نہ آنے دیں. نان ایشوز پہ لگائیں کہ پانی نہر بن رہی ہے، نہر بند ہو جائے گی، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بلوچستان میں کوئی نان ایشوز شروع کر دیں، خیبر پختونخوا میں نان ایشوز پہ جو ہے نا وہ معاملات کو گڑبڑ کروا لیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اصل ایشو سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر آپ معاملات کے حل کی طرف نہیں جاتے. اچھا، آج تو آپ سینٹ میں احتجاج کر رہے تھے PTI کے ساتھ مل کے. جی ہم نے تو یہی دیکھا آج، لیکن کچھ دیگر معاملات ہیں اس پہ آپ کے اور PTI کے معاملات ابھی تک طے نہیں ہوئے، اور اسی لیے عمر ایوب صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا میں سنوانا چاہتا ہوں کامران مرزا صاحب کو. ہم لوگ کوئی چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں، ہم لوگ انشاءاللہ اکیلے بھی چلیں گے. ہم لوگ کسی کا انتظار سچ نہیں کریں گے کہ ان کی مرضی وہ آتے ہیں آئیں. ہم لوگ کسی کو فورس نہیں کرتے ہیں. JUI خود مختار پارٹی ہے، ان کی اپنی شورا ہے، وہ خود اپنی مشاورت کر کے ہمیں بتا دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا یا JUI کا بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی تھیں، ہو گئی ہیں، اور اکوموڈیشن دونوں سائڈ پہ ہے. ان کی مرضی، وہ آنا چاہتے ہیں. فابیہ بہت اچھی بات ہوگی. تو کامران مرزا صاحب، اب آپ نے 27 اپریل کو ایک مجلس اتحاد امت کے نام سے ایک دینی جماعتوں کا اتحاد بنا لیا ہے. آپ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مشترکہ جلسہ کر رہے ہیں. تو اس سے تاثر یہ ملا کہ PTI کے ساتھ آپ کے معاملات نہیں بنے اور نہ ہی بنیں گے. یہ نہیں کہہ سکتا نہ بنیں گے، مگر فی الحال ہم نے ان سے معذرت کی ہے. آفیشلی بھی کنوے کر دیں گے ان کو، اور میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ کنوے ہو گئی ہے. اس میں بہت بیرسٹر گوہر صاحب نے آج بیان دیا کہ جی JUI کی طرف سے تو ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا جا رہا. نہ، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ جس وقت اصل ایشو جو شروع ہوا، بہت ساری بات آگے بڑھ گئی تھی. پھر جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی باتیں آئیں، ان کے ایک ساتھی نے وہ قرآن شریف اٹھا کے، بلکہ قرآن شریف پڑھ کے فرمایا کہ جی خان صاحب نے ان کو یہ ہدایت دی ہیں. پھر چونکہ آدم سواتی صاحب نے پھر JUI کی کمیٹی کی طرف سے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں میں تھا. میں نے پھر اس کو بار بار ریپیٹ کیا کہ اس کی جو ہے نا آفیشلی جو ہے نا آپ وضاحت کر دیں کہ یہ آیا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو پھر اس میں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. پھر جو ان کی طرف سے کمیٹی ہے، انہوں نے کل مجھے جو ہے میسج کیا کہ آیا وہ میڈیا کی خبروں کے بعد کہ آیا کیا جو ہے نا وہ آپ نے اتحاد سے انکار کر دیا. تو اس وقت تک مولانا کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس بات کا کنفرم پتہ نہیں ہے، مگر اس کے بعد مولانا کا سٹیٹمنٹ آ گیا. تو پورے احترام کے ساتھ ہم نے اپنے طور پہ ایشو ٹو ایشو بیسس پہ ہم ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، ہم باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، مگر اتحاد کا حصہ نہیں ہے. اچھا، اور اعتراض آپ کو یہ ہے کہ یہ آپ کو بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں میں مصروف ہیں. وہ ہم نے پہلے ان کے ساتھ ایک شرط طے کر لی تھی. بہت ساری شرائط میں یہ شرط طے کر لی تھی،
اور اس کے لیے ہاں کر دی گئی تھی، اس لیے ان پہ بائنڈنگ تھی. ہم نے اپنے لیے بھی وہ شرط رکھی تھی، ہم نے ان کے لیے بھی شرط آپ نے رکھی. کہا تھا کہ نہ آپ کی جماعت نہ ان کی جماعت کوئی بھی جماعت اس اتحاد میں سے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ سے اپنے طور پہ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی. اگر کچھ ہوگا تو وہ اس نظم کے تحت ہوگا جو اتحاد بنے گا اس کے نیچے ہوگا. مگر پھر جب یہ خبریں آئیں تو پھر معاملات جو ہے وہ. اچھا جی، ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ایک ایشو اور ہے، اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پچھلے دنوں امریکی کانگریس کے کچھ ارکان کا وفد پاکستان آیا تھا اور اس وفد نے بہت سی سیاسی ملاقاتیں کیں اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے اس ملاقات کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. کیا تھا ذرا سنیں. سے ملاقات ہوئی امریکن وفد کی، انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات کا کوئی مطالبہ کیا؟ بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. ان تینوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیٹیگورکلی کہا. اچھا، اب انہوں نے ایاز صادق صاحب کو تو یہ کہا کہ ہمارا پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس وفد کے جو سربراہ تھے جیک برگ مین، انہوں نے یعنی 22 اپریل، آج 22 اپریل ہے، تو انہوں نے آج صبح ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آفٹر مائی پاکستان وزٹ انگیجنگ ود لیڈرز اینڈ کمیونٹیز دیئر اینڈ ان دی یو ایس آئی ری افرم مائی کال فار عمران خان's ریلیز. A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. Free عمران خان. تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہاں پر تو یقیناً اگر ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں تو انہوں نے عمران خان کا ذکر نہیں کیا ہوگا، واپس جا کے وہ کہہ رہے ہیں جی فری عمران خان. اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے آپ؟ تو یہ منافقت ہے. یہاں پہ وہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں ہر جگہ پہ ان کو میڈیا اویلیبل تھا. اگر وہ بات انہوں نے یہاں پہ کی ہے یا کرنا چاہتے تھے تو یہاں پہ وہ بات کرتے. تو جس یعنی جگہ پہ بات کرنی ہو وہاں پہ جو ماحول ہو اس سے لگتی اور ملتی جلتی بات کرنا جو ہے یہ تو پھر کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اگر انہوں نے وہاں پہ جا کے بات کی ہے اور یہاں پہ اگر وہ کرتے تو پھر تو چلیں اس بات کو جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ آنسر کیا جا سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کسی بھی بات یا کوشش کا جو ہے اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں ہونے چاہیے. پاکستان اپنے معاملات میں خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے ان معاملات کو اپنے انداز سے اور اپنے قانون اور آئین کے مطابق حل کرنا ہے. اچھا شرجیل میمن صاحب، ذرا آخر میں یہ ذرا تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں کہ یہ جو جے یو آئی اور جماعت اسلامی اور دیگر دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے، بظاہر تو فلسطین کے مسئلے پہ ہے، آپ کو اس پہ کوئی پرابلم تو نظر نہیں آتی کہ کل کو یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے تو کراچی میں اور لاہور میں بھی بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہیں اور بعد میں پھر یہ متحدہ مجلس عمل کی طرح ایک نیا سیاسی اور انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے؟ لیکن میر صاحب، سب کو حق ہے آپس میں الائنس کرنے کا بھی حق ہے، جلسے جلوسوں کا بھی حق ہے. ہم لوگ کسی کے جلسے جلوسوں پہ اعتراض نہیں کر رہے، ہم کسی کے بھی الائنسز پہ اعتراض نہیں کر رہے. یہ سب کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ہم سے بھی ایک بات کریں، جس نے بھی جو کرنا ہے ٹھیک ہے. آپ نے اب حکومت کو بتائیں کہ آپ بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں. اگر پہلے تو آپ سڑکوں کو اوائڈ کریں، سڑکوں پہ نہ کریں. اگر کوئی سڑک پہ کر رہے ہیں تو 2-3 گھنٹے کے لیے جو سڑک آپ نے روکنی ہے وہ گورنمنٹ سے آپ پرمیشن لے لیں، ان کو اطلاع کر کے کریں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جانتے پہلے آپ نے وہ بات کی ایاز صادق صاحب کی، میرے خیال میں ایاز صادق صاحب ایک ہمارے اسپیکر ہیں، ایک اچھے آدمی، ہمیں ان کی بات پہ زیادہ اعتماد کرنا چاہیے بنسبت کسی ایسے بندے کی جس کا یہاں سے تعلق ہی نہ ہو. چلیں، یہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. تو کامران مرزا صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو یہ جو دینی جماعتوں کا اتحاد ہے یہ بعد میں ایک سیاسی اور انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے، MMA2؟ ہر چیز پالیٹکس میں ممکن ہوا کرتی ہے، مگر فی الوقت اس کے سامنے فلسطین اور غزہ کا معاملہ ہے اور غزہ کے معاملے کو لے کے چلیں گے. اتحاد کوئی اتنے کامیاب نہیں رہے میرا خیال ہے اس ملک کی پالیٹکس میں انتخاب کے حوالے سے. اس میں گلے شکوے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اور پھر کھینچا تانی زیادہ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے انتخاب جو ہم اپنا اپنا لڑیں اور باقی ایشوز جہاں پہ کامن باتیں ہیں ان کو ہم یہاں پہ بھی آپ کی پالیسی وہی ہے کہ ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ساتھ چلیں گے. تو معاملہ تو پھر کلیئر ہوگا نا کہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ JUIF اور PTI کے درمیان کوئی سیاسی اتحاد تو نہیں بن رہا؟
نہیں وہ تو ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت کوئی ایسی جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے، اور ہم ان سے معذرت کر رہے ہیں کہ معذرت کر دی یا مولانا نے کر دی ہوگی، یا آپ کی معذرت تو چلی گئی، میری معذرت تو چلی گئی نا، پبلک میں چلی گئی. چلے تو جی معذرت کر دی ہے جی. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، جناب شرجیل انعام میمن صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب. تو پروگرام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے پی ٹی آئی سے معذرت کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایشو ٹو ایشو تو تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے ساتھ سیاسی اتحاد قائم نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.